آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ سوچئے، یورپ اور ایشیا جہاں ملتے ہیں، وہاں ایک ایسی سرزمین ہے جس کی کہانی صرف نقشوں پر نہیں بلکہ تاریخ کے ہر موڑ پر لکھی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے جارجیا کی، ایک ایسی قوم جو ایسا لگتا ہے ہمیشہ سے ہی ایک چوراہے پر کھڑی ہے۔ چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، جب وائن یعنی شراب کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ فرانس ہے نا، یا شاید اٹلی؟ لیکن کیا ہو اگر ہم کہیں کہ وائن کی اصل جائے پیدائش ان جگہوں پر ہوئی ہی نہیں؟ بالکل صحیح۔ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پرانی شراب سازی کا سراغ فرانس یا اٹلی میں نہیں ملتا، بلکہ یہ کہانی ہمیں ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں یہ روایت 7ویں ہزار سال قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے۔ سوچ کر دیکھیں کتنی پرانی بات ہے یہ۔ تو یہ جگہ ہے ساکارتویلیو۔ جی، جارجیا کے لوگ اپنی زمین کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ہے جارجیا، ایک ایسی قوم جو لفظی معنوں میں دو براعظموں مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ ان کی تہذیبوں اور تاریخ کے سنگم پر کھڑی ہے۔ اب جارجیا کی اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں سفر کرنا ہوگا وقت میں پیچھے، بہت پیچھے، ایک ایسے دور میں جہاں تاریخ اور داستانیں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی نئی قوم بالکل نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 14ویں صدی قبل مسیح کی، جب یہاں کولچیز کی امیر ترین سلطنت تھی، وہی مشہور سنہری اون والی جس کا ذکر یونانی داستانوں میں ملتا ہے۔ پھر 4 صدی قبل مسیح میں آئیبیریا کی سلطنت نے اس علاقے کو ایک کیا، اور پھر آیا وہ اہم موڑ 337 عیسوی میں، جب بادشاہ میرین سویم نے عیسائیت قبول کی۔ اس ایک فیصلے نے جارجیا کا رخ ہمیشہ کے لیے مغرب کی طرف موڑ دیا۔ اور جارجیا کی تاریخ صرف پرانی نہیں ہے بلکہ جدت سے بھی بھری ہوئی ہے۔ ہم پہلے ہی شراب کی بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں دنیا میں سونے کی کانکنی کے سب سے پرانے مقامات بھی ملتے ہیں، یہاں تک کہ 34,000 سال پرانے ٹیکسٹائل فائبرز بھی یہیں سے ملیں۔ اور ان کی زبان، ان کا اپنا حروف تہجی اور رسم الخط ہے جو دنیا کے صرف 14 منفرد رسم الخط میں سے ایک ہے۔ یہ چیز ان کی الگ پہچان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہر قوم کی تاریخ میں ایک وقت آتا ہے جسے ہم سنہری دور کہتے ہیں، جب وہ طاقت، ثقافت، ہر چیز میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جارجیا کے لیے وہ دور تھا قرون وسطیٰ کا، اور اس دور کا سب سے بڑا نام ملکہ تمرا کا تھا۔ جی، جارجیا کی پہلی خاتون حکمران۔ ان کی طاقت اور قیادت ایسی تھی کہ انہیں بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ان کے زمانے میں جارجیا کی سلطنت کفکاز کے علاقے پر چھا گئی اور ایک زبردست طاقت بن کر ابھری۔ لیکن یہ دور صرف فوجی طاقت کا نہیں تھا، یہ ثقافت اور فن کا بھی عروج تھا۔ اسی زمانے میں جارجیا کی قومی رزمیہ نظم شیر کی کھال والا سورما لکھی گئی۔ یہ صرف ایک نظم نہیں ہے، یہ دوستی، محبت اور بہادری کی ان قدروں کی کہانی ہے جو آج بھی جارجین شناخت کا بنیادی حصہ ہیں۔ مگر جیسا کہ تاریخ کا اصول ہے، سلطنتیں ہمیشہ قائم نہیں رہتیں۔ جارجیا کا سنہری دور بھی ڈھلا اور پھر وہ بڑی طاقتوں کے درمیان پھنس گیا، خاص طور پر اپنے شمال میں بیٹھے پڑوسی روس کے سائے میں۔ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ 1783 میں مشرقی جارجیا نے تحفظ کے لیے روس کے ساتھ جورجیوس کا معاہدہ سائن کیا۔ وعدہ کیا تھا؟ روس ان کی سرحدوں اور ان کے شاہی خاندان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حقیقت کیا نکلی؟ صرف 18 سال بعد 1801 میں روس نے وعدہ توڑا اور پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان دونوں ملکوں کے رشتے میں ہمیشہ کے لیے ایک دراڑ ڈال دی۔ اور اس کے بعد اگلی 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے تک جارجیا روسی سلطنت کا حصہ بن کے رہ گیا۔ ان کی خود مختاری ختم ہو گئی اور ان کی اپنی منفرد ثقافت اور شناخت کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ آج روس کے ساتھ ان کے جو اتنے پیچیدہ تعلقات ہیں نا، ان کی جڑیں اسی دور میں ہیں۔ پھر آتی ہے 20ویں صدی، ایک ایسی صدی جو اپنے ساتھ امید بھی لائی اور تباہی بھی۔ جارجیا نے اس دور میں بار بار آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کے سامنے نئے اور شاید پہلے سے بھی بڑے چیلنجز آ کھڑے ہوئے۔
देखें, 1918 में जब रूसी इनकलाब हुआ तो इन्हें मौका मिला और उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ 3 साल चली। 1921 में सोवियत सुर्ख फौज ने हमला कर दिया। फिर अगले 70 साल तक वो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे। और फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, जॉर्जिया उन पहली रियासतों में से एक था जिसने हिम्मत करके दोबारा अपनी आज़ादी का ऐलान किया। लेकिन आज़ादी मिलना एक बात है और उसे कायम रखना बिल्कुल दूसरी। 1990 की दहाई का ज़माना जॉर्जिया के लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ माशी बहरान, दूसरी तरफ खाना जंगी और उसके ऊपर से अबखाज़िया और जनूबी ओसेतिया में अलहदगी पसंद तनाज़ुआत, जिनको ज़ाहिर है रूस की हिमायत हासिल थी। और फिर वो साल आया जिसने जदीद जॉर्जिया की तारीख का रुख ही मोड़कर रख दिया। 2008। रूस के साथ सिर्फ 5 दिन की जंग, लेकिन इसके नताइज बहुत गहरे थे। तकरीबन 2 लाख लोग बेघर हुए और उसके बाद रूस ने अबखाज़िया और जनूबी ओसेतिया को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लिया। ये वो इलाके हैं जिन्हें जॉर्जिया आज भी अपने मकबूजा इलाके मानता है। तो ये सब हमें ले आता है आज के दौर में, जहां जॉर्जिया एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ इसकी तारीख है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की उम्मीदें। और इन दोनों के बीच वो अपना रास्ता तलाश कर रहा है। अच्छा, आज का जॉर्जिया है कैसा? ये एक काफ़ी मुतनव्वे मुल्क है। हाँ, 2014 की मर्दमशुमारी के मुताबिक लगभग 87% लोग तो नस्ली जॉर्जियन हैं। लेकिन यहाँ सदियों से आज़रबाईजानी, आर्मेनियाई और दूसरी अक़लियतें भी आबाद हैं, और यही चीज़ इसकी सकाफ़त को और भी ज़्यादा रंगारंग बनाती है। पिछली 2 दहाइयों में जॉर्जिया ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपना रुख मग़रिब की तरफ किया है। इस सफ़र में कुछ अहम पड़ाव आए। पहले 2003 का गुलाब इनकलाब, जिससे एक मग़रिब नवाज़ हुकूमत आई। फिर 2014 में यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ा सियासी और तजारती मुआहदा हुआ, और हाल ही में 2023 में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपियन यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा भी मिल गया। तो साफ है कि उनकी मंजिल यूरोप है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पिछले कुछ सालों में वहाँ एक गहरा सियासी बहरान चल रहा है। कुछ ऐसे मुतनाज़ा कानून जैसे गैर मुल्की एजेंट कानून और उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरों ने, इन चीज़ों ने उनके यूरोप में शामिल होने के अमल को फ़िलहाल के लिए रोक दिया है। और इस पूरी सूरत हाल के बीच इनका कौमी नस्बुल ऐन है, ताकत इत्तेहाद में है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक ऐसी याद दहानी है जो इनके पूरी तारीख में गूंजती है। अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के चैलेंजेस के सामने एक रहने की जद्दोजहद। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, एक तरफ ऐसी तारीख है जिससे भागना मुमकिन नहीं, और दूसरी तरफ एक मुस्तकबिल है जिसकी शिद्दत से ख्वाहिश है। इन दोनों के बीच फंसा हुआ साकर्तुवेलो यानी जॉर्जिया क्या अपना रास्ता तलाश कर पाएगा? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा। तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।